پھر میرے کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. 2017 تک نون لیگ مانتی ہے کہ 2017 تک پاکستان ترقی کر رہا تھا, بڑی اچھی ترقی کر رہا تھا. سر دیکھیں اس تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے. معذرت سے کہوں گا, وہ آپ کے پاس سپیس تھوڑی بہت تھی, آپ کچھ غلطیاں کرتے تھے, کچھ اچھائی کرتے تھے, مجموعی طور پہ تو ملک کا نظام خراب ہی ہوتا گیا. ہم جو بھی کلیم کریں نا, آپ حقائق کو دیکھ لیں نا کہ کیا ہم نے وہ ترقی کی کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے, وہ نہیں ہوئے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 18 کے الیکشن کی وجہ سے جو زوال کے اندر کی رفتار میں تیزی آئی, اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے. 18 سے جو یہ 24 کا, آج 24 ہو گئی ہے, اس کا جو سفر ہے یہ زیادہ دردناک ہے. اس سے پہلے کا سفر بھی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. تو آج ان سب باتوں کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اتفاق نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے جو کر دیا ہے وہ کر دیا, اب تو معاملے کو درست کریں نا. آپ نہیں کر پائیں گے. کیسے ہوگا؟ جی میں نے کہا اگر آپ الیکشن ہو گیا, ری الیکشن تو نہیں ہوگا سر. ری الیکشن سے بھی کچھ نہیں ملے گا. پھر ری الیکشن کا رزلٹ بھی سب جانتے ہیں. وہ آپ نے اب نہیں قبول کیا نا, اس بات کو چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں اب تو ایک ٹیبل پر بیٹھیں. اچھا کیسے بیٹھیں؟ چلیں یہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھ گئے, کیسے کا جواب میں نہیں دے سکتا. کیسے؟ کیونکہ ملک کی ضرورت ہے. سر اس کے علاوہ کوئی جواز جی ایسا ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. بہت سے ممالک میں ہوتا ہے. جب آپ کے کرائسس اس قسم کے ہوں جو ہمارے ہیں, تو وہاں پر لوگ حکومتیں چھوڑ دیتے ہیں, حکومت بناتے نہیں ہیں. وہ رستے کا پہلے تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہر ملک میں ہوا ہے. آج آپ کا ایک اتنا سیریس کرائسس ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے گہرے کرائسس کے اندر یہ ملک ہے. کرائسس سر ذرا بتائیں نا. اکنامک کرائسس ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, ملک کے اندر تفریق ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں. آپ ہر حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کون سا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کرائسس یہ نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر کوئی بھی الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو مان لیجیے گا سر, نہیں بن رہی ہیں. معذرت سے میں نہیں مانتے نا, آپ لوگ نہیں مانتے. میں اب یقین کر لیں, ٹھیک ہے نا, چلیں آپ نے مان لیا, میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں نا. کیا آپ کا ملک چل رہا ہے؟ آج کیا تعلقات ہیں پارلیمنٹ کے اور جوڈیشری کے, ایگزیکٹو کے اور جوڈیشری کے, ایگزیکٹو کے اور فوج کے, پارلیمنٹ کی اور فوج کے. یہ ہم نے اب تک یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ تعلقات کیا ہیں, آئین کیا کہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو آپ نے ان سب چیزوں کو ریکنسائل کرنا ہے. صوبوں سے آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ آپ نے 18ویں ترمیم کر دی, اس کے بعد سے آپ کو جو اکنامک اس کی وجہ سے معاملات پیدا ہوئے, آپ ان کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ ایک لمبی فہرست ہے. کیا آپ یہ بیوروکریسی رکھ سکتے ہیں جو آج ملک میں ہے؟ سر یہ ساتھ بیٹھ جانے والا جو معاملہ ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی یوٹیوب پہ بہت ہی آئیڈیل سی بات لگتی ہے کہ سب ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. لیکن کیا 1973 کا آئین وہ ناکام ہو گیا یا ہم اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو؟ آئین 50 سال کا ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو باقی سارے آئین کو چھوڑ دیں. صرف جو اس کے اندر اوتھ ہے نا, ہمارا ایک دنیا کا شاید چند آئین میں سے اس کے اندر ہر کانسٹیٹیوشنل عہدے کا حلف بھی موجود ہے. صرف اس حلف کی پاسداری کر لیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. صرف باقی سب آئین کو چھوڑ دیں. اس حلف کو پڑھ لیں جو آپ حلف اٹھاتے ہیں, ہم سب اٹھاتے ہیں. اس حلف کی پاسداری کر لیں, آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. سر یہ تو جنہوں نے حلف اٹھایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کرتے, اچھا حلف تو ظاہر سی بات ہے اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں. ایک عام آدمی بھی حلف دیتا ہے جب وہ اپنا کوئی ڈاکیومنٹ بنوا رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ بھی حلف دیتا ہے. تو حلف تو ہوتے ہیں. جو حلف پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے ان کی پکڑ کوئی نہیں ہے غالباً. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ساتھ بیٹھ جانے سے پہلے؟ پکڑ دیکھیں, پکڑ آپ کی جب آپ کی نیت میں خرابی آ جائے گی, پکڑ کون کرے گا؟ آئین میں آپ نے حلف لیا ہے, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں. اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر اثر تو ملک پہ آئے گا نا. یہاں پر آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں؟ سر جس کی نیت خراب ہے اس کو سمجھا کیسے سکتے؟ سر نیت کی بات نہیں ہے, اس کا عمل خراب ہے. جب وہ اپنے عمل سے اپنا حلف توڑتا ہے تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا
جنگی عظیم کے اندر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی مر جاتا ہے، دوسرا ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تیسرا اٹھا لیتا ہے، چوتھا اٹھا لیتا ہے، وہ بھاگتے ہی نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حلف اٹھا کر آئے ہوتے ہیں بھاگتے نہیں، ملک کے لیے۔ امپورٹنٹ بات پر میں یہی بات کر رہا ہوں، ملک کے لیے۔ تو اگر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، حلف اٹھا کے آئے ہیں کہ ہم نے آئین کی بھی پاسداری کرنی ہے، آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ملک کے معاملات کو چلانا ہے اپنی پوری کوشش نیت کے مطابق، پھر آپ کیسے آگے چلیں گے؟